نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑا جی آواز بتا دو تھوڑا جی. ہمارے خطبے کا عنوان ہے شہادت باعث غم نہیں بلکہ شہادت باعث فخر ہے. شہادت باعث ماتم نہیں لوگ شہداء کے نام پر ماتم کرتے رہیں بلکہ
شہادت باعث مسرت ہے، قرآن مقدس میں دو جگہوں پر شہداء کی عظمت اور ان کی حیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اور پھر چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران۔ سورۃ بقرہ میں کہا جو خوش نصیب لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے قتل ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ انہیں ایسی زندگی حاصل ہے جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ اور سورۃ آل عمران میں کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں وہاں روزی دی جاتی، رزق دیا جاتا۔ میں کوئی حیات شہداء پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں تو عظمت شہداء پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان دو آیتوں سے اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ شہداء کی حیات اسی قبر میں، شہداء کی حیات دنیاوی ہے، یہی جسم پھر زندہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جس ہستی پر یہ آیتیں اتری اس ہستی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس زندگی کو بیان کی۔ کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دی جاتی، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ وہاں اڑتے پھرتے چلتے کھاتے پیتے، عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں سونے اور چاندی کی، اس میں وہ آرام کرتے۔ خود صاحب قرآن نے اس زندگی کو ذکر کی،
لیکن اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا، قرآن کی انہی آیتوں میں اس زندگی کا ذکر ہے۔ پہلے کہا وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں۔ میری زندگی کا آپ کو شعور نہیں، آپ کی زندگی کا مجھے شعور ہے۔ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، غمی ہے، خوشی ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، غم ہے، رنج ہے، خوشی ہے۔ پھر شہداء کی کوئی ایسی زندگی تو ہے نا جس کا اس دنیا والوں کو شعور ہو نہیں۔ پھر آل عمران میں اس کو ذرا اور وضاحت کی اس کی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ بالکل سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، یہ روزی کون سی ہے؟ یہ جس روزی کا ذکر ہے اس آیت میں کہ شہداء کو اللہ کے ہاں روزی دی جاتی ہے، یہ روزی کون سی؟ یہی گوشت، یہی دنیا کے پھل، یہی دنیا کے میوے، یہی دنیا کی سبزیاں، یہی دنیا کا دودھ، یہی دنیا کا شہد، یہی روزی ہے؟ نہیں، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جنت کی روزی، عالم برزخ کی روزی۔ تو پھر بالکل سادہ سی بات ہے، جیو جئی روزی او جئی حیات۔ اگر روزی دنیا والی ہے تو پھر دنیاوی حیات ہے، اور اگر روزی دنیا والی نہیں ہے، برزخ والی ہے، تو پھر شہداء کی حیات بھی برزخ۔ دو جگہوں پہ شہیدوں کی عظمت کو ذکر کی۔ حدیث میں آیا کہ جو شہید فی سبیل اللہ ہے یہ قیامت کے دن 70 افراد کے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو پھر شہادت باعث ماتم ہے یا باعث خوشی ہے؟ باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے۔ پھر حدیث میں آئے ہیں کوئی مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا، کوئی عالم ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، مرتے ہوئے وہ اس قید خانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے۔ پہنچ گیا اپنے رب کے پاس، دیکھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، پھل، میوے، اس اتھے کی لین آنا۔ دنیا میں پھر ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھنے آنا، لوڈ شیڈنگ، اتھو تے ہو جان چھڑا کے نکلے۔ کوئی مرنے والا اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا، نہیں آنا چاہتا۔ کافر تمنا کریں گے، کافر کریں گے ارجعونی، وہاں ہر کافر کے بارے میں اللہ نے جمع کا صیغہ بول دیا ہے، یہ تکرار کے لیے ہے، مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ۔
لیکن وہ بار بار کہے گا مجھے لوٹاؤ، مجھے واپس جانے دو، اللہ کہیں گے کلا، بڑی زندگی ہم نے تجھے دی تھی، اب کہتا ہے مجھے لوٹاؤ تو میں اچھے عمل کروں گا۔ کوئی مومن اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا الا شہید، صرف شہید ہے جو جنت میں پہنچ کے پھر دنیا میں واپس آنا چاہتا ہے، جنت کی نعمتیں دیکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے لوٹاؤ۔ اللہ نے بھی جب احد کے شہیدوں سے جنت میں آ کے بات کی تھی اور اللہ نے کہا تھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، انہوں نے کہا یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے تکرار کیا تو احد کے شہیدوں نے یا بدر کے شہیدوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ مولا اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے، ہمارا مطالبہ ماننا چاہتا ہے تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا۔ اگر یہ حدیث میں نہ ہو تو پھر آپ جو کہیں آپ نے غلط کہا ہے، تفسیریں دیکھ لیں، حدیثیں دیکھ لیں، شہیدوں کی روحیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا، ہم پھر تیرے رستے میں جہاد کریں، پھر ہم مشرکین اور کفار سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑیں، ہمیں دنیا میں واپس بھیج۔ اللہ نے فرمایا میری جنت میں مزہ نہیں آیا، اور شہید کہتے ہیں مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر شہادت باعث غم ہے نہیں یا باعث فخر ہے؟ میں نے پچھلے جمعے ایک تمہید باندھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں وہ کون سا مرتبہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا، وہ کون سا درجہ ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا، وہ کون سی عظمت ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دی، وہ کون سا مقام ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں عطا کیا، اس دنیا میں بھی عطا کیے اور قیامت کے دن اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں ولا فخرا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وہاں بھی اللہ نے میرے نبی کو سارے مقام، سارے درجے، ساری عظمتیں، حمد کا جھنڈا اللہ دیں گے۔ ویسے تو ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے جو علامت ہوگی، یہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، یہ حضرت نوح کھڑے ہیں، یہ حضرت، وہ علامت ہوگی۔ اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، خود بخود رہنمائی ہوتی چلی جائے گی، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، آپ کے نبی وہاں ہیں، آپ کے نبی وہاں ہیں۔ اور جو جھنڈا اللہ نے میرے نبی کو دینا ہے لواء الحمد، اس کا نام ہے حمد کا جھنڈا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری عظمتیں اللہ نے دی، سارے درجے اللہ نے دی، شفیع المذنبین بنائے، رحمت للعالمین بنائے۔ معراج والی رات سارے نبیوں کی امامت عطا کی، معمولی درجہ ہے؟ سارے نبی ان کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے۔ تھوڑی سی عظمت آج ذکر کرتا ہوں لیکن اصل چیز نہ رہ جائے۔ اس کے باوجود ساری عظمتیں مل گئیں، سارے مقام مل گئے، ساری شان مل گئی، سارے مرتبے مل گئے، سارے درجے مل گئے،
جتنی رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں میرے نبی کو عطا ہو گئیں، اس کے باوجود میرے نبی کہتے ہیں لوددت، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پاؤں۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس مرتبے کی کیا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے پاس مرتبوں کی کیا کمی تھی، آپ کے پاس درجات کی کیا کمی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے سارے درجے، سارے مرتبے جو انسانی ہوتے ہیں آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں اللہ رب العزت نے، اس کے باوجود کہتے ہیں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، قیامت تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ شہادت کا مرتبہ کوئی ایسا مرتبہ تو ہے نا کہ امام الانبیاء بھی اس کی کیا کر رہے ہیں، تمنا، ورنہ مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ کسی نبی پر دین کی ایسی تکمیل نہیں ہوئی جو بعد میں آنے والوں کے لیے رہنما بنے۔ لفظ میں نے بڑے تول کے بولے ہیں، پتہ نہیں آپ کے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی ناکام گیا ہے، نا، الیاذ باللہ، ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوا ہے، لیکن کسی نبی پر دین کی تکمیل ہو، ایسی تکمیل نہیں ہوئی جو بعد والوں کے لیے بھی رہنما بنے، نہ، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی چلا گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا آ گیا، وہ چلا گیا، چوتھا آ گیا۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک ہی نبی پر ایسا دین نازل کیا جائے، تکمیل کر دی جائے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ رہنما بنے؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے نبی پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کیا، لہذا دین کی تکمیل بھی میرے نبی پہ ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ پتہ نہیں یہاں میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، اکثر ملک کے جلسوں میں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں۔ میرے آقا کو صرف 23 سال ملے تھے۔ کتنے؟ 23 سال۔ کیا عرصہ ہوتا ہے جی 23 سال کا؟ سن 2000 دیکھیں، پیچھے مڑے ذرا، 1999 2022 یہ مشرف صاحب آئے تھے نواز شریف کا تختہ الٹ کے، یوں لگتا ہے کل کی بات ہے۔ 23 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو 75 سال کا عرصہ بھی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں حال ملک بالغ نہیں ہویا، ابھی اس نے چلنا نہیں سیکھا، یہ ابھی بیچارہ لڑکھڑا رہا ہے۔ 75 سال، اور میرے آقا کو بولو تو صحیح ہے، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو، قوم کیا ملی؟ بت پوجنے والے، شراب ان کی گھٹی میں، سود کو تجارت سمجھ کے کھاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیا کرتے، ظالم، چور، راہزن، لٹیرے، تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، صدیوں تک محیط ہو گئی،
قوم ملی اجد، امی جائل، 23 سال کا عرصہ میرے نبی کو ملا۔ ان 23 سالوں میں 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی۔ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض، کچھ بھی نہیں، کوئی معاملات، کوئی فرائض نہیں ہے۔ آپ مکی صورتیں پڑھیں، جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے اتری، ان میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ان میں ایک ہی تذکرہ ہے، لا الہ، بس ایک ہی آواز ہے، اس کائنات کا معبود ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ میرا نفع نقصان کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا زار الا اللہ، ولا نافع الا اللہ، ولا عالم الغیب الا اللہ۔ اللہ کے سوا نافع کوئی نہیں، زار کوئی نہیں، موتی کوئی نہیں، مانے کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا، روزی میں برکتیں دینے والا، بیماریاں ہٹانے والا، رہائیاں بخشنے والا، قرضے سے نجات دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، کشتیوں میں کام آنے والا، رب کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی کلمہ ہے ہمارا، لا الہ، یہ معنی ہے اس کا۔ جو ہمارے سیاسی لیڈر معنی کرتے پھرتے ہیں نا، وہ معنی نہیں ہے۔ انہوں نے وقت ملے تو ساڈے کول مسئلہ الہ پڑھن کدی، ہم انہیں قرآن کے ذریعے بتائیں کہ الہ کون ہوتا ہے، الہ کسے کہتے ہیں، وہ قرآن کے نزدیک آئیں، پڑھے الہ کون ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس سے غائبانہ خوف کھایا جائے۔ غائبانہ کے لفظ پہ غور کرنا، ایک ہے سانپ سے بندہ ڈر گیا، شیر سامنے آیا بندہ ڈر گیا، کوئی چیر پھاڑ کرنے والا کتا آیا ڈر گیا، وہ خوف نہیں، غائبانہ کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خوف کھانا ہے تو اللہ ہی سے، صرف ایک سے امیدیں غائبانہ وابستہ کرنی ہے۔ مکے میں یہی آواز لگ رہی ہے 23 سال، 23 سال ایمان بن رہا ہے۔ میرا نبی کیا بنا رہا ہے؟ ایمان، نتھری ہوئی توحید، بڑی صاف شفاف توحید میرا نبی اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک سوال کرے اپنے رب سے، حاجتہ کلہا، مانا تو کرو یار، حاجتہ، یہ غوث اعظم کے دربار پہ کھڑا ہے اور جھولی پڑے گا، غوث اعظم مجھے دے دے، میں مانگنے آیا ہوں، پھر یہ کہتا ہے میں عاشق پیغمبر ہوں۔ نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ کیا تعلیم دی ہے؟ تم میں سے ایک ایک سوال کرے، مانگے اپنے رب سے، حاجتہ کلہا، کہو تو صحیح یار، حاجتہ، حاجتہ، یہ کلہا پہ غور تو کرو ذرا، ہر حاجت اپنے رب سے مانگے۔ آگے سنو، سن سکتے ہو تو، حتی شس نالہی اذن قطع،
یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے، اس لیے کہ اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ یہ سکھایا ہے میرے نبی نے، یہ دین ہے، یہ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ بزرگوں کی قبریں پوجو، پکی قبریں بناؤ، اس پر کپڑے ڈالو، اس پر غلاف ڈالو، اس پر اگر بتیاں جلاؤ، اس پر کمکمے لگاؤ، وہاں عرس لگاؤ، وہاں دیکھ، یہ تعلیم ہے نبوت کی؟ تو ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے امام الانبیاء کے دین کا۔ یہ دین ہے، یہ سکھایا تھا میرے نبی نے، یہ سکھایا تھا میرے صحابہ نے۔ بولو کسی ایک صحابی نے میرے پیارے پیغمبر کی قبر منور پر مجاورت کی ہو؟ نہیں کی۔ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں کی۔ کوئی صحابی قبر پہ آ کے یوں بیٹھا ہو؟ نہیں بیٹھا۔ بولو کسی کے پاس کوئی حوالہ ہے تو لائے۔ میں کوئی اندھیرے میں بات کر رہا ہوں؟ کیا دین پیش کر رہے ہو؟ کسی ایک صحابی نے پھول کی ایک پتی میرے نبی کی قبر منور پہ ڈالی ہو؟ لاؤ۔ کسی ایک صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ غلاف چڑھایا ہو؟ لاؤ۔ حضرت علی تھے، ان کے نواسے تھے، حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے مجاورت کی ہو؟ وہاں بیٹھ گئے ہوں؟ میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ میرے نبی نے تو زندگی کے آخری لمحات میں کیسے تمہیں سمجھائیں یار، مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہمارے علماء کی منہ میں گھنگنیاں ہیں، گونگے ہو گئے، گونگے۔ میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، یعبد جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، مولا میری قبر کو بچانا، بت نہ بنانا۔ پھر امت کو کہا لا تجعلوا قبری عیدا، اور میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہا نہ بنانا۔ میرے نبی تو رو رو کے تمہیں تلقین کر کے گئے، آج اسی نبی کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو، عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ میرے رب نے پھر میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے کیسے محفوظ کر کے رکھا، مزیہ۔ میرے نبی کی دعا قبول ہو، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ پڑھے لکھے لوگوں ذرا توجہ تو کرو، قبر کو بت معلوم ہوتا ہے، قبر بھی کبھی کبھی بت بنتی ہے۔ کب؟ یعبد، جس کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ۔ سجدہ تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا، سجدہ تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا، یہ نظر و نیاز تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا، یہ پکارنا تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا، یہی پوجا پاٹ ہے۔ وہاں عرضیاں لٹکائی جائیں، درخواستیں کی جائیں، طواف کیے جائیں، ماتھے ٹیکے جائیں، نظر و نیاز کے لیے دیگیں پکائی جائیں، یہی تو پوجا پاٹ ہے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ ہو جائے۔ مولا نے میرے نبی کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ محفوظ کر دی۔ یہ جالیوں کے بغیر کھڑے ہیں، اس کے آگے نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اس کے اندر میرے آقا کی قبر منور ہے۔ ہن جالیاں دے نیڑے بھی کوئی نہیں کھلون دیندا، وہاں بھی انہوں نے تھڑے بنا دیے 4-5 فٹ دور پیچھے۔
کوئی جالیوں کو ہاتھ لگائے نہیں، کوئی جالیوں کو چومے نہیں۔ عقیدت کا معیار وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے، عقیدت کا معیار وہ ہے جو میرے نبی کے صحابہ نے مقرر کیا۔ میری عادت نہیں چیلنج کرنے کی، نہ تعدی نہ تحدی، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات آ جائے۔ میرے آقا کی قبر کو بوسہ دینا، میرے آقا کی قبر کو چومنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جمعے کا دن ہے، میں مسجد میں ہوں، کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا ہے۔ جاؤ یوں ہاتھ لگایا ہو، تمہیں تو وہاں تک رسائی حاصل ہو تو مٹی نہیں چھوڑنی۔ تم نے عقیدت کے الگ معیار بنا رکھے۔ نالین کا نقشہ کہاں ثابت ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ پھر ہر نقشہ ایک نقشے سے الگ ہے، کوئی اس طرح کنڈی جا رہی ہے، کوئی اس طرح کنڈی جا رہی ہے، کہاں ثابت؟ تم نے یہاں لٹکا لیا۔ کسی صحابی نے میرے نبی پاک کے اصل نالین، جس میں میرے نبی اپنے پاؤں مبارک ڈالا کرتے تھے، آپ نے وہ جوتیاں اتاری ہوں مسجد کے باہر یا کہیں، صحابی نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی ہوں، صحابی نے اٹھا کے سینے پہ رکھ لی ہوں، صحابی نے ان جوتیوں کو بوسہ دیا ہو۔ عقیدت کا معیار تمہارے پاس ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے نالین کو چومنا، اسے ماتھے پہ رکھنا، اسے سر پہ ٹکانا، اس کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے محمد عربی کی اطاعت کرنے کا۔ جوتیاں یہاں نالین کے نقش یہاں نہ لگاؤ، تجارت میرے آقا کی سنت کے مطابق کرو، گاہک سے سلوک میرے آقا کی سنت کے مطابق کرو، پڑوسیوں سے معاملات میرے آقا کی سنت کے مطابق کرو۔ گلیاں، کمکمیں، چوک چوراہے، انہیں بعد میں سجا لینا، پہلے اپنے چہرے پر میرے نبی کی سنت سجاؤ۔ یہ ہے روشنی، یہ ہے اصل میں کمکمہ۔ میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، نماز نہ چھوڑو، مال کی زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، گاہک کو دھوکہ نہ دو، 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے مت بیچو۔ گاہک سودا واپس کرنے آ جائے تو خوش دلی سے واپس کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی روزی وہیں پھنسی ہوئی نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، واپس کر لو، اللہ کسی اور رستے سے تمہیں روزی عطا کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو کیسے محفوظ کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی بندہ قبر منور تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جالیوں کے باہر ہے، یہاں بھی کوئی نہ ہاتھ کو نہیں لگانے دیتے۔ اللہ حفاظت کر۔ کوئی آدمی اگر وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگنے لگتا ہے یا جھولی یوں کرنے لگتا ہے تو شرطہ کہتا ہے یلا، اور اس کا رخ پھیرتا ہے، اس کو پکڑ کے رخ پھیرتا ہے، کعبے کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے مانگنا اس سے ہے، ادھر سلام کرنا ہے اور مانگنا، مانگنے کے لیے رخ اس طرح پھیرو۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کیا۔ میں کچھ باتیں ایسی کرتا ہوں، بس میرے ذہن میں آ گیا ہے، ویسے پہلے مضمون میرے ذہن میں تھا لیکن اب آیا ہے۔
جوڑ تھوڑا سا لگانے لگا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا جوڑ لگا۔ ماشاءاللہ۔ آپ یقین کریں میرے آقا کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے اندر سخت اختلاف ہے، شدید ترین اختلاف۔ کئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربیع الثانی، کئی علماء کہتے ہیں صفر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 10 محرم، لیکن مستند قول ربیع الاول۔ جمہور کا قول کیا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی؟ اس میں شدید اختلاف ہے۔ 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، کتنے قول ہیں؟ مصر کے جو عالم ہوئے محمود پاشا فلکی، حیات دان، بڑے مشہور حیات دان ہوئے محمود، انہوں نے پورا حساب لگا کے کہا 9 ربیع الاول۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا 8 ربیع الاول۔ غالباً مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بھی یہی قول ہے، غالباً فتاوی رضویہ میں، کہ پیدائش 8 ربیع الاول، وفات 12 ربیع الاول۔ یہ اختلاف ہے۔ میں بڑی آپ کی کسی اپنے دوست سے بات ہو جو میلاد کا قائل ہے، ہم تو قائل نہیں ہیں، اس جلوس کے اس کے ہم تو قائل نہیں ہیں، اور ہمیں یہ حق بھی پہنچتا۔ کیوں بھائی؟ اس ملک کے جو دیوبندی ہیں، اس ملک کے جو اہل حدیث ہیں، وہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد، جشن میلاد، جلوس، جھنڈیاں اس کے قائل ہیں؟ قائل نہیں، ہم قائل نہیں، کچھ حضرات قائل ہیں۔ ہم جو دیوبندی ہیں اور ہم جو اہل حدیث لوگ ہیں، اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں، ان کی ہمت کو داد دو، ان کے صبر کی داد دو، ان کے حوصلے کی داد دو۔ یہ اہل تشیع کا جلوس بھی اپنی مسجدوں کے سامنے برداشت کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا جلوس بھی اپنی مسجدوں کے سامنے برداشت کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کی مسجد کے آگے گئے نہیں، ہم نے کبھی کہا کہ ہم فلاں مسجد کے سامنے بینر لگائیں گے؟ نہیں۔ ہم مخالفین کی مسجد کے سامنے جو کیا کہتے ہیں، کھمبا، پول، اس پر ہم نے اپنا بینر لگانا ہے؟ کیوں چڑھانا ہے ان کو؟ ہم نے، ہماری عادت نہیں، لیکن ہم ان کو برداشت کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے جو احباب یہاں ہیں، سیکورٹی کے جو ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں، مختلف سیکورٹیوں کے، خدا کے لیے وہ اس کو محسوس کریں۔ ہم تو کبھی کسی کی مسجد کے آگے نہیں گئے، ہم تو کسی کی امام بارگاہ کے سامنے کبھی نہیں گئے، اس کے باوجود وہ پرامن ہیں، ہم شرارتی ہیں۔ کیوں؟ انصاف دی ماں مر گئی ہے، کہاں گیا انصاف؟ یار کوئی قولو قولا سدیدہ، سیدھی بات تو کرو نا، یہ رپورٹ تو مرتب کرو نا کہ دیوبندی مساجد اور اہل حدیث مساجد، ان کے سامنے دوسرے فرقوں کے لوگ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، یہ بیچارے دروازے بند کر کے اندر برداشت کرتے ہیں صرف ملک کے امن کے لیے، کہ ملک میں یہ فتنہ فساد، مذہبی کلیش، لڑائی دنگا فساد، نوجوانوں کو باہر نکالنا، کوئی زخمی ہوگا، کوئی مرے گا، کیا فائدہ ہوگا، چلو برداشت کر۔
لیکن انہیں بھی تو سمجھایا جائے کہ خواہ مخواہ دوسروں کے مساجد کے سامنے آ کر ہم نے جھنڈی یہیں لگانی، ہم نے نالین یہیں لگانا، آپ کی مسجد کے سامنے لگانا۔ پھر جب روکا گیا تو فیس بک پہ چڑھا دیا گیا کہ واٹر سپلائی روڈ پہ بندیالوی کی مسجد میں طلبہ ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے اور جناب توہین ہو گئی ہے جھنڈیوں کی۔ ہوں جھنڈیاں دی بھی توہین ہے، توہین کر دی ہے جی۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم آئے تھے ان کی مسجد کے سامنے، یہ نہیں بتایا۔ آپ یقین کریں میں تو یہاں تھا بھی نہیں، ہماری تو ختم نبوت کانفرنس تھی نورپور، میں تو نورپور میں تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے مدرسین کو ٹیلی فون کیا، مولانا مفتی محمد آصف صاحب کو، کہ آپ باہر جائیں اور سب طلباء کو حکم دیں کہ وہ مدرسے کے اندر آ جائیں، ہمارا کوئی طالب علم باہر نہیں ہونا۔ ہمارے سارے طالب علم اندر، مدرسہ ہمارا، مسجد ہماری، ہمارے طالب علم اندر، اور وہ سامنے کھڑے ہو کے نعرہ بازی کر۔ اس کے باوجود فیس بک پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی۔ پھر ڈی ایس پی کے سامنے معاہدہ ہو گیا، میں کوئی ختم کرنے لگا۔ پھر ڈی ایس پی کے صاحب کے سامنے دونوں فریق کا معاہدہ ہو گیا کہ معاویہ مسجد اور مدرسے کے سامنے کوئی جھنڈی، کوئی جھنڈا، کوئی نالین نہیں لگے گا، کوئی لائٹنگ نہیں ہوگی، اور جلوس کی ٹولیاں جو یہاں سے گزریں گی وہ مدرسے اور مسجد کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، گزر جائیں گے۔ ہاں ہمارے طلباء، ہمارے جماعتی احباب وہ بھی اپنے کوٹھوں پہ نہیں آئیں گے، چھتوں پہ نہیں آئیں گے، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں۔ تو جہاں سیکورٹی کے جو احباب ہیں وہ اس معاہدے کو دیکھیں جو ڈی ایس پی کے سامنے ہوا، اور 12 ربیع الاول کو ذرا خیال کریں۔ انشاءاللہ ہمارے طلباء مدرسے کے اندر ہوں گے، جو ہماری بریک ہوتی ہے پڑھائی کے دوران، جو بریک ہوتی ہے 9:30 بجے، وہ بریک بھی ہم نہیں کریں گے کہ طلباء اس بریک میں باہر آئیں، نہیں، ہم ان کے ناشتے کا انتظام بھی اندر ہی کر دیں گے تاکہ ہمارا کوئی طالب علم مدرسے کے گیٹ سے باہر نہ آئے، کوئی چھت پہ نہ آئے۔ ہم تو پابندی کریں گے اس معاہدے کی، لیکن انہیں بھی پابند کیا جائے کہ وہ بھی اس معاہدے کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سے دعا ہے محرم کا مہینہ، سارے جلوس بخیر و عافیت گزر گئے، کوئی فساد فتنہ نہیں ہوا، اللہ کرے یہ دن بھی گزر جائے، عافیت سے گزر جائے، کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو۔ اصل مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک تیسرا طبقہ فائدہ اٹھا جاتا ہے، نہ وہ ہمارا ہوتا ہے نہ ان کا ہوتا ہے، وہ تیسرا طبقہ ایک درمیان میں آتا ہے اور فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے اور پھر اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحمت فرمائے، خاص کر کے ہمارے شہر پہ، کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ اللہ کرے نہ ہو اور امن کے ساتھ یہ سارا معاملہ گزر جائے۔ ہم تو اپنی مسجدوں کے اندر ہیں، مدارس کے اندر ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف ملک کے لیے، ملک کے امن کے لیے۔ آپ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے نبی کی ولادت کا دن منانا شریعت کا حکم ہوتا اور یہ بڑی عظمت کی بات ہوتی اور اس سے گناہ مٹتے ہوتے اور جنت اس بندے کے لیے لکھ دی گئی ہوتی، تو صحابہ کو میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کی تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بولو، کھوج لگانا چاہیے تھا کہ نہیں لگانا چاہیے؟ دن جو اتنا عظیم ہے جس کے منانے والے کو جنت ملے، تو صحابہ کو چاہیے تھا نا کہ اس کا کھوج لگاتے، وہ لگا سکتے تھے۔ جس عورت کا دودھ میرے نبی نے پیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ زندہ تھی، وہ میرے نبی کی خدمت میں آئیں، کلمہ بھی پڑھا،
اس سے صحابہ پوچھتے ماں جی آپ کس تاریخ کو آئی تھی، ولادت کے کتنے دن بعد آئی تھی، پوچھتے۔ میرے نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ زندہ تھی رضی اللہ تعالی، صحابہ ان سے پوچھتے۔ ابو طالب زندہ تھے، میرے نبی کے چچا، صحابہ ان سے پوچھتے۔ ام ایمن وہ میرے نبی کی والدہ کی لونڈی ہیں، حضرت آمنہ کی، اور جب آمنہ کا انتقال ہو رہا تھا وہ اپنے ماپے گئی تھی، واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا رستے میں، تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو کہا تھا میرا یہ بیٹا اسے حفاظت کے ساتھ لے جانا اور اس کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر۔ وہ ام ایمن زندہ تھی، میرے نبی کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں، ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ چلو یار پتہ نہ لگتا، حضرت حلیمہ کہتی میں نے یہ سمجھ کوئی نہیں، حضرت صفیہ کہتی میں نے یہ تحقیق کوئی نہیں، چلو پتہ نہ چلتا، اتنی بات تو ثابت کرو بھئی صحابہ کوشش تے کیتی ہے نا، آگے پتہ نہیں چلا۔ اس سے پوچھا ولادت کا تاریخ کیا تھی، تو بتا کیا تھی۔ اس کا دن کا منانا جو اتنا عظمت کی بات تھی بھائی، تو صحابہ پوچھ گوچھ کرتے، تحقیق کرتے، لوگوں سے پوچھتے، آگے پتہ نہ چلتا تو چلو خیر ہے، پوچھتے تھے صحیح نا، نہیں پوچھا۔ اور رب نے میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ کو مخفی رکھ دیا۔ 2 ربیع الاول، 8، 9، 12، 17، اتنے قول، سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس پہ اتفاق ہے۔ آج جب ہمارے علماء سے پوچھا جاتا ہے مختلف چینلوں پر صحابہ نے میلاد منایا تھا، یہ جلوس نکالا تھا، تو وہ کہتے ہیں خود نبی پاک منایا۔ دلیل کہ آپ سے پوچھا گیا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو پیدائش پہ آپ نے روزہ رکھا ہر 8ویں دہاڑے۔ یہ تمہاری دلیل بنتی ہے، یہ تمہاری دلیل بنتی ہے؟ تم مناتے ہو سال کے بعد، اور میرے آقا تو پھر ہر سوموار نو مناؤ نا، پھر اس میں عید نہیں، شاباش شاباش۔ میرے آقا کیا رکھا کرتے تھے؟ انہاں کیا سا اس دیہڑے دیگاں پکانیاں، سبیلاں لانیاں، رج کے کھانا۔ میرے نبی کیا رکھتے تھے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دلیل نہیں بنتی۔ عید اور روزہ متضاد چیزیں ہیں۔ میرے آقا کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ اگر آپ کے ذہن میں پہلے یہ چیز موجود نہیں تو بندیالوی سے سنو، اے حدیث ادھوری پڑھ دینے، جی میں تمہیں پوری سناتا ہوں، میں تمہیں پوری سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میں مجھ پر وحی اتری تھی۔ جی صرف پیدائش نہیں، اسی دن مجھ پر کیا اتری تھی؟ جہاں یہ ولادت کا ذکر ہے نا، اگو نالے بھی ذکر ہے، لیکن وہ آگے یہ ذکر کرے تو پھر کام نہیں چلتا نا۔ میرے آقا تو رکھتے تھے روزہ۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو یہ جلوس نکالنا چرچا ہی ہے نا، تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ قرآن اترا کس پہ تھا؟
شاباش شاباش۔ یہ اما بنعمت رب کا فحدث آیت کس پہ اتری تھی؟ سب سے پہلے کس کو سنائی تھی میرے نبی نے؟ اے تین سمجھ آئیے، اما بنعمت رب کا مطلب یہ ہے بھائی جلوس نکالو، چرچا کرو۔ خود آقا کو بھی سمجھ نہیں آئی اور صحابہ کو بھی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ بس میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور الفاظ بھی بڑے جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑے سے اپنے جذبات دکھائیں۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر دیا اور میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے اس تاریخ کو بدعت سے محفوظ کر دیا، قبر کو شرک سے محفوظ کر دیا، قبر مبارک کو شرک سے محفوظ کر دیا اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کر بدعت سے کیا کر دیا؟ ہر وہ کام جو میرے آقا نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آج اسے دین سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ نیکی نہیں بنے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو، بدعت بنے گا۔ ہمارے عزیز ہیں ریحان چشتی صاحب، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آج چوتھا دن ہے، وہ لاہور میں بے ہوش ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا ہے، خون دماغ میں جم گیا، نوجوان بچہ ہے۔ سب نمازی کے لیے انہوں نے اپیل کی ہے، جی دعا کریں گے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جی آج عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد عائشہ نیو کمبو کالونی، اقبال کالونی کے ساتھ ہے، پیغام مصطفیٰ کے عنوان پر جلسہ ہے جی، جس میں ہماری جماعت کے خطیب ہیں حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ میں نے بھی وہاں جانا ہے اور میں نے بھی خطاب کرنا ہے آج رات عشاء کے بعد۔ لیکن مغرب کے بعد 18 بلاک میں درس قرآن حسب معمول ہوگا جی انشاءاللہ۔ اس میں ہم ناغہ نہیں کریں گے، پچھلے 2 جمعے ہم ناغہ کر چکے ہیں، 2 جمعے درس نہیں ہوا، تو آج 18 بلاک میں انشاءاللہ درس قرآن مغرب کے بعد 18 بلاک میں اور عشاء کے بعد عائشہ مسجد میں۔ دے جی اذان۔